اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ للصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعل اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ آپ اتنے بھی کم نہیں کہ آپ کی صلوات کی آواز باہر تک نہ جا سکے، کوشش کریں مل کے صلوات پڑھتے صلی علی محمد۔ جس بندے نے درود پڑھا ہے اسے اسی درود کا واسطہ، مہربانی کرے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے تو اٹھ کے 2 قدم ممبر کے قریب آ جائے۔ آؤ بسم اللہ، نظر اللہ نیاز حسین، اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہے جی۔ بے شک جی، حقیقت ہے جی، مہربانی کریں جی، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں جی۔ آؤ بسم اللہ کے آون جو سی، بسم اللہ۔ تو تکلیف کر سو ابا سونا، مہربانی کر سو اگا تھی ونجو۔ مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے آپ نے صلوات پڑھی ہے جی۔ شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص عزت مآب ذاکر اہل بیت سردار عاشق حسین قیامت صاحب، رضوان بھائی کے تمام مرحومین، بالخصوص جتنے عزادار میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص شہید ولایت علی استاد مکرم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات کی تلاوت فرمائیں محمد وآلہ۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ دوسری حاضری ہے اس امام بارگاہ میں، رضوان بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل کرتے حاضر ہو گئے ہوں۔ کوشش کروں گا کہ مخصوص ٹائم کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکال دیں، جس کے لیے تھوڑی سی کو کم کر دیجیے گا، جس کے لیے میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ تغابن کی کایہ مقدسہ مطہرہ منورہ کا، جس میں اللہ کا واضح حکم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ ماں حسین کی ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ صبح سے مجلس شروع ہے، ملک پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکرین عظام خطاب فرما چکے ہیں، میرے بعد بھی قبلہ عزت مآب سید عرفان شاہ صاحب تشریف فرمائیں، بھائی علی رضا کھوکھر بھی ہیں، عزت مآب محمد حسین شاہ صاحب بھی ہیں، دیگر ذاکرین بھی ہیں، قبلہ عزت مآب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب بھی ہیں، کیونکہ ہم سب بانی ہیں۔ مولانا ذاکر شاہ جی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہے، چونکہ آخری پرسہ ہے اور صبح سے مجلس شروع ہے اور بندوں کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، لیکن ممبر شبیر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے بندہ تھکا ہو عقیدہ تھکا نہ ہو، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے لیے اٹھیں، بندہ تھکا ہوا ہو
عقیدہ تھکا ہوا چاچا ظہور جی نہ ہو. عقیدہ وہ اساس ہے، عقیدہ وہ سرمایہ ہے، عقیدہ وہ دولت ہے جسے مولوی چرانا چاہتا ہے. کئی بندے حیران ہو کے میں نے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ، گدا حسین مولا زندگی کرے. 13 اگست انشاءاللہ بروز جمعرات انشاءاللہ شب بیداری لاہور، امام بارگاہ قصر بطول، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور. تمام احباب کو دعوت ہے. مجھ حقیر کے زیر اہتمام انشاءاللہ مالکوں نے کرم کیا ہے، اپنی صف بچھانے کی توفیق عطا کی ہے. آپ تمام احباب کو دعوت ہے، تشریف لائیے گا. عقیدہ وہ دولت ہے چاچا جی جسے مولوی بالخصوص ملا چرانا چاہتا ہے. چونکہ آخری لمحات ہیں، مجمع چلا گیا ہے، قوم رہ گئی ہے. میں لفظ کہہ گیا ہوں جی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے پیور علی ولی اللہ پڑھنے والے محبان اہل بیت کافی تعداد میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ لاؤڈ سپیکر کی آواز دور دراز تک جا رہی. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کا یہ خیال ہے کہ شاید نجات کا دار و مدار اعمال پہ ہے. میں ممبر شبیر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، نجات کا دار و مدار اعمال پہ نہیں، عقیدے پہ ہے. اگر اعمال کی وجہ سے نجات ہوتی شیطان لانتی نہ ہوتا. جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے وہ بولنے کی کوشش کرے. حسین کی ماں ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اگر اعمال کی وجہ سے بھائی رضوان نجات ہوتی شیطان لانتی بولو نا نہ ہوتا. ممبر شبیر پہ کھڑو، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو عقیدے کی وجہ سے. بولو نا جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے. کسی کو سلام کرتے ہیں تو عقیدے کی وجہ سے. بد عقیدہ باپ بھی ہو تو لعنت کے لائق ہے. پتہ نہیں کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو نہیں آ رہی. ہمارا جس سے بھی اختلاف ہے، پیر عرفان شاہ جی توجہ چاہتا ہوں، وہ عقیدے کی وجہ سے. کیونکہ عقیدہ ایسی دولت ہے جو کائنات میں سب سے نایاب دولت ہے. جو نوجوان نسل میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے، یاد رکھنا ہم نے اپنا عقیدہ خود نہیں گھڑا. الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے، مصطفیٰ اور 14 کے فرمان سے ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے لیے اٹھے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ عقیدہ مذہب آل محمد پہ دلالت کرتی. سمجھ آ رہی میری گل؟ سورہ تغابن ہے، اللہ کا فرمان ہے. خدا کر ایمان لاؤ اللہ پر. کس پر؟ زبان سے بولو نا. اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل ہوا ہے. پہلے تو مولوی قرآن کے حاشیے میں یہ لکھ کے نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا ہے. وہ نور جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لانے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے. پہلے حکم ہے اللہ پہ ایمان لاؤ. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ پہ ایمان کیسے لائیں؟ مولوی سے پوچھو گے وہ کہے گا اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا ہے. بھائی اللہ کو ماننا اگر اللہ پہ ایمان لانا ہے تو شیطان لانتی کیوں ہے؟ شیطان بھی تو اللہ کو مانتا ہے. چلو میں بندے ویکھا کیڑے کیڑے جدی پوچھتی شیعہ بیٹھے. شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے. بندے نہیں بولے عقیدہ بولے ہیں جی. بھائی رضوان شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے. چلو ان بچوں کے لیے جملہ کہوں تاکہ یہ بھی میرے لیے دعا کر سکے. جنہوں سمجھ آوے بندہ سیر علاوے پھر ہی مورتے راضی ہیں. شیطان کہتے اسے ہیں جو اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے. ہاتھ کھول
کھول دے ہوں میرے کھول گئے سیدھے ہو کے بہو نا پڑھنا میں 4-5 گھنٹے پریشان ہو گئے ہو نہیں جی میں 9 گھنٹے بھی پڑھ سکتا تسی تھکنا میں نہیں تھکنا میں تو شبینے تک ہی جیا ہوا کیوں ملک عدیل صاحب پوری توجہ چاہتا ہوں شیطان لانتی کیوں ہے کہ بلا شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے یہ شیطان بنا اس لیے اس کا نام شیطان نہیں جو بچے بیٹھے ہو یاد رکھنا یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے شیطان کہلاتا ہے میری زبان تقریر مشکل ہے پر مشکل کشاد منن والے بیٹھے یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عزت مآب قبلہ عرفان شاہ جی بیٹھے تصدیق کریں گے اس کا نام شیطان نہیں پتہ ہے اس کا نام کیا ہے ابلیس بھی اس کا نام نہیں ابلیس بھی اس کی صفت ہے ابلیس کا تعارف کروایا تو میرے استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب نے ان کے تعارف کروانے میں مقصر اپنی موت آپ مر گئے تھے ابلیس نکلا ہے لباس سے یعنی اس کا ظاہری لباس اور تھا پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں آئی جس کا عقیدہ طیب شاہ جی اجازت ہے اس بندے کے ہاتھ کھل جانے چاہیے اس کا ظاہری لباس اور تھا اندر سے یہ اور تھا آج بھی بندہ وہ ابلیس ہے جس کا ظاہری لباس شیعوں والا ہے اندر سے ولایت کا منکر ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اس کا نام دکھ میں جوانا تے بزرگ نعرہ لوایا جوانا اچھی آواز میں یا علی نہیں آخنا چاہے انج تے گل نہیں بنتی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نام اس کا شیطان نہیں چاچا دور جی میں گل کرنی جے تسی اجازت دو تے ذاکر گارو ہر ذاکر دی ذاکری دی الف تو شان کے یہ تک جان دے اے جملہ ویڈیو کیمرہ گواہ ہے ممبر شبیر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ ہر بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے خاص کر کے جو بزرگ ہیں بچے شرارتیں کریں تو انہیں شیطان نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں آئی بچے رضوان صاحب بچے شرارتیں کریں انہیں شیطان نہیں کہنا بری بات ہے نہیں کہنا چاہیے شیطان انہیں مار لو ڈانٹ لو شیطان نہ کہو کیونکہ شیطان ہونے کے لیے بچہ نہیں بوڑھا ہونا پڑتا گل میں کر دیتی جڑی میں کرنی سی جنہوں سمجھ آنی اسے بندے کو ہاتھ چاڑا ہے کیونکہ اکثر شیطانیاں بوڑھے کرتے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا کیا کہنے 1,00,000 تقریر ہو حضرت حسن زیدی صاحب کے جملے پہ قربان کروں قبلہ فرماتے تھے ممبر کے قریب بچے شرارتیں کریں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب بوڑھے ممبر پہ بیٹھ کے شرارتیں کریں جسے سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بسم اللہ پیر تقی شاہ بچوں کو کبھی شیطان نہیں کہنا چاہیے سمجھ آ رہی میری بات کی شیطان کسے کہتے ہیں جی جو بات نہ مانے اور میں جملہ بھی پڑھنا تو بندے نے چہرے بھی پڑھنا شیطان اس کا نام نہیں صفت ہے ابلیس اس کا نام نہیں صفت ہے نام ہے اس کا عزازیل لعنتی اس لیے بنا ہے کہ اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا میں لفظ کہہ گیا اللہ جانے کس کو سمجھ آئی کس کو نہیں آئی کس کا انکار کیا اچھا اللہ کو مانتے ہوئے یہ لعنتی ہے عرفان شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک
اس بندے نو دے پیر دی قسم اٹھ کے کھڑا ہوئے جیڑا بندہ شیطان نو لانتی نہ مندا ہوئے. سارے مندن تو پھر چپ کیوں کر گئے؟ شیطان کے لانتی ہونے میں کسی کو شک ہو تو بھلے ہو، شیعہ کو شک نہیں. شیعہ کاری میں اور غیر شیعہ کاری میں فرق بتاؤں جی رضوان بھائی، ممبر پہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. شیعہ کاری اور غیر شیعہ کاری، گدا حسین دونوں تلاوت کریں گے پتہ چل جائے گا شیعہ کاری کون ہے. جڑے بندے چوپو تسی گل پیری والی سنی ہے نا، تسی اکثر مولویوں کو سنی ہونا کہ شیعہ جتے کاری کوئی نہیں ہوندے، شیعوں میں تو حافظ کوئی نہیں ہوتا. بکواس ہے مولوی کی. کون کہتا ہے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے؟ شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں، نبینے نہیں ہوتے. بڑے بڑے قاری میں بھائی رضوان اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سال پوری دنیا میں جو عالمی کرت کا مقابلہ ہوا ہے نا جی، وہ جیتنے والا شیعہ ایرانی قاری تھا. شیر حلاؤ میں مذہب کی گل پیا کرتا، شیعہ ایرانی قاری تھا. شیعہ کاری میں اور غیر شیعہ کاری میں فرق بتانے لگا. غیر شیعہ کاری تلاوت شروع کرے گا نا، وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گل لوکھی، اللہ کرے سمجھ آ جائے. شیعہ کاری تلاوت شروع کرے گا تو وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. گل اس بندے نال ہے جدا مذہب شیعہ پیشہ شیعہ نہیں. جی غیر شیعہ کاری کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیعہ کاری کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے جو لعین بھی ہے مردود بھی ہے. شیعہ کاری تلاوت ختم کرے گا تو کہے گا صدق اللہ العلی العظیم. غیر شیعہ کاری تلاوت ختم کرے گا تو کہے گا صدق اللہ العظیم. یعنی جو شیعہ نہیں اس نے اعوذ باللہ میں سے لعین نکال دیا، صدق اللہ العلی العظیم میں سے علی نکال دیا. شیعہ شیطان کو ہر تعوذ میں لعین اس لیے کہتا ہے کہ ہمارا کسی لعین سے تعلق نہیں. شاباش مولا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگلی گل میں ہولی کر لوں جی اجازت دیں ہوتے. گل وڈی ہے تو بندے تھوڑے. غیر شیعہ کاری اللہ جانے کیوں نہیں شیطان کو لعین کہتا. شیعہ کاری شیطان کو لعین کہے گا. سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے میں راضی ہونے والا نہیں ہوں، چپ کر کے بھی بیٹھے رہو، ناراضگی کوئی نہیں. بندہ نہ بولے عقیدہ بولے قبول ہے. اللہ جانے غیر شیعہ کاری لائن کیوں نہیں کہتا. لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ غیر شیعہ کاری صدق اللہ العلی العظیم میں علی کا نام کیوں نہیں لیتا. وجہ صرف ایک ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہیں شاگرد پوچھ نہ لے وہ کون سا اللہ ہے جو علی بھی ہے. بسم اللہ صحیح فرمایا. حیدری علی بھی ہے عظیم. جڑے چپ کر گئے قرآن کی آیت نہیں، واہو وال علی سارے بندے ایک باری پڑھو تو ثواب لو. واہو وال علی. اگر علی کا شیعہ ہے تو سر سجدے میں رکھ کے شکر کر. کائنات میں فقط تیرا پیر ہے جسے اللہ نے اپنا نام بھی دیا ہے، اپنا گھر بھی دیا ہے. شیطان اس لیے لانتی ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی حجت کو نہیں مانا. دنیا اگر حجت خدا کا انکار نہ کرتی، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. ماں حسین کی ہائے کہنے والوں کو سلامت. جی نہیں کرتا جی.
حجت کا انکار اگر دنیا نہ کرتی. دیکھو نا مسلمان میں اور مومن میں یہی فرق ہے. جو قدیم علماء کو سنتے ہو میں جملہ آپ کے لیے دینے لگا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے. بھائی سرکار اس جملے میں مجھے سیدوں سے دعا چاہیے. مسلمان میں اور مومن میں مسلمان کو حجت کا تعارف کوئی نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ زمانے کی حجت کون ہے. مسلمان میں اور مومن میں فرق دیکھنا ہو نا تو ہر عید پہ دیکھا کر. عید آتی ہے مسلمانوں کی بیٹیاں شاپنگ کرتی ہیں, مومنوں کی بیٹیاں سر کے بال کھول کے وین کر کر کے رو رو کے کہتی ہیں زینب تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کر رہے ہو. حسین کی ماں وین کر کے رونے والوں کو سلامت رکھے. ایک جملہ میں نے مصائب کا پڑھنا ہے چاچا جی آپ کی دعا سے, بس ختم. مصائب کی دنیا کا بادشاہ بیٹھا ہے, میرے بھائی کو مولا سلامت رکھے. میں نے زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا. دنیا اگر حجت کو مان لیتی کبھی آل محمد پہ ظلم نہ کرتے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو شاید تمہیں شک پڑ گیا, شاید تم اس لیے نہیں بول سکے کہ آل محمد پہ ظلم ہندوؤں نے کیے. بولو نا, اونچی بولو. نہیں, میں ہر بندے کو قسم دینا چاہتا ہوں جس کا جو پیر ہے اس کو اس کے پیر کی قسم, شیعہ ہے چاہے سنی, جس کا جو پیر ہے اسے اس کے پیر کی قسم. اگر پتا ہے تو زبان سے بول کے بتانا زہرا کے دروازے پہ آگ ہندوؤں نے لگائی تھی. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو بتاؤ نا ایمانداری سے. بطول کے دروازے پہ آگ سکھوں نے لگائی تھی. چند جوان رو نہیں رہے, شاید انہیں پتہ نہیں لگا. بتاؤ مجھے جو مسلمان آج آل محمد کے دشمن بنے پھرتے ہیں, خدا لعنت کرے داعش پہ, طالبان پہ, یہ نام نہاد مسلمان ہے جی, جو آل محمد کے ماننے والوں پہ بھی ظلم کر رہے. میرا سوال ہے جنہوں نے بطول کے دروازے پہ آگ لگائی مسلمان تھے. چلو اگلا جملہ پڑھتا ہوں. جنہوں نے عید سے پہلے کوفے میں علی کی بیٹی کو یتیم کیا. ہائے تو کہہ سکتے ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے. کون تھے وہ؟ یہودی تھے؟ بولو. چلو میں لفظ بدل کے پڑھتا ہوں. جنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے. خدا ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے. یہ مسائل پڑھو جو بندے چپ کر کے بیٹھے. کون تھے وہ؟ ہندو تھے ہاں, جنہوں نے 10 محرم والے دن بے جرم و بے خطا محمد کا بیٹا پیاسا ذبح کیا. بولو وہ کون تھے؟ ہندو تھے. علامہ اقبال کی روح تڑپی. اس شعر پہ پورے ملک میں ملچہ ختم ہو گئی. علامہ اقبال کی روح تڑپی. اقبال نے قلم اٹھایا اور حقیقت لکھ کے قلم توڑ دیا. اس نے کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. جس کو سمجھ آئے وہ بندہ ہائے ضرور کرے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کر رہے ہو. عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. بطول کو قتل کیا, علی کو قتل کیا, حسن کو قتل کیا, حسین کو قتل کیا. مسلمانوں کا دل نہیں بڑا. انہوں نے علی کی دشمنی میں علی کی بیٹی کو ہتھ کڑیاں پہنائی. اور جو بندہ شیعہ ہے وہ ہائے ضرور کہے گا. شام کے بازار میں لے کے آئے علی کی بیٹی کو, چھتوں پہ چڑھ کے پتھر مار کے کہتے تھے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا, ہم نے تیری مستورات کو مارا ہے. علی تو نے ہمارے بیٹوں کو مارا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.